ایسے لوگ ہیں جو کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی یعنی اپنی محبت کو اور اپنی خواہشات کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ڈیفینیٹلی اور لوگ بھی ہوں گے، لیکن شیطان ڈیلیز، شیطان یوزز ڈیلیئنگ ٹیکٹکس، کہ ابھی نہیں، کچھ رمضان کچھ روزے اور رکھ لو یا دیکھ لینا، بعد میں کچھ کر لینا، لیکن سبحان اللہ وہ کوئی لوگ اور طریقہ نکال لو، ٹھیک ہے، لیکن سحری بھی تو اٹھاؤ گے نا، ہاں سر بھی، ہاں سبحان اللہ، یہ بھی ہوتا ہے کہ لیکن اس کی وجہ سے میں اللہ سے بہت قریب ہو گیا ہوں، مجھے قرآن مجھے وہ قرآن پڑھ کے سناتی ہے، مجھے فجر پہ اٹھاتی ہے، اور سبحان اللہ ہم نے نا، شیطان نے کسی سے بیوقوف بنایا ہمیں کہ رانگ مینز ڈونٹ میک اے رائٹ، ٹھیک ہے، اور آپ اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ آپ بس نماز پڑھ رہے ہو چاہے جس طریقے سے آپ جو ہے نا الٹیمیٹلی گول تک پہنچو، ایگزیکٹلی، تو ہم لوگ انفارچونیٹلی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا لیکن اس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ شیطان کے جو اس طرح کے ٹریپس ہیں نا، ان کے بارے میں ویسے ہم نا تھوڑا سا کرنا چاہیے کہ شیطان کے ٹریپس کیا کیا ہوتے ہیں. بالکل بات، اور شیطان جو ہے وہ ہر بندے کی ویکنس کے لحاظ سے اس پہ عمل کرتا ہے. اگر وہ کسی بندے کو نہیں کنونس کر پاتا نا کہ یار تو شرک کر لے، تو وہ اس سے کم پہ اس کو لے آتا ہے. حتیٰ کہ وہ والے لوگ جو بہت زیادہ متقی ہوتے ہیں، تہجد پڑھنے والے ہوتے ہیں، تو ان کو وہ یہ نہیں کہتا کہ یار تو نا نماز نہ پڑھ، کبھی بھی یہ نہیں کہے گا. وہ نا کم فضیلت والے اعمال کہے گا کہ تم کم فضیلت والے اعمال کرو، بلکہ انکریج کرے گا کہ تم کرو یہ نیکی کے اعمال. کون سے نیکی کے اعمال ہوں گے؟ جو کم فضیلت والے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ شیطان کو پتا ہوگا کہ اگر یہ کم فضیلت والے اعمال کرے گا نا، تو یہ وہ بڑے اعمال نہیں کر پائے گا. اور اگر میں نے اس کو ان کم نیکی والے اعمال میں نہ لگایا تو یہ پھر بڑے اعمال کی طرف چلا جائے گا. مطلب شیطان کبھی کبھی آپ سے نیکیاں بھی کرواتا ہے تاکہ آپ بڑی نیکیاں نہ کرو. بالکل بالکل. اور ہر بندے کی نا ویکنس ڈفرینٹ ہوتی ہے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، اس کی روایت کی صحت کیا ہے مجھے چیک کرنی پڑے گی، آئی تھنک اٹس اوتھینٹک، کہ شیطان نا انسان کو اسمیل کرتا ہے، سونگتا ہے جب انسان پیدا ہوتا ہے، اس کی دیکھیں اس کی ویکنس کیا ہے. اور جب اس کو ویکنس، کیونکہ کسی کی مال ہے، کسی کی عورت ہے، کسی کی تکبر ہے، ہمیں ان باکس میں میسیجز ایسے بھی آتے ہیں کہ تو ابھی میرا سب سے بڑا جو وہ ہے نا مسئلہ، وہ یہ ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں، لوگ مجھے جانیں، لوگوں کو میں اچھی اعمال اپنے بتاؤں. سبحان اللہ. اچھا ہاں. اور ان شخص کا میسج تھا کہ مجھے بھی تھا نا کہ سارا کہ میں یہ کرتا ہوں، تہجد، یہ وہ سارا. تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، ابھی اپنا ایشو بتائیں گے. اور ان کا ایشو یہ تھا کہ آئی وانٹ پیپل ٹو نو اباؤٹ مائی پائٹی. کچھ لوگوں کا ایشو مال ہے، کچھ لوگوں کا ایشو وسواس ہے، کچھ کا ایشو عورت ہے. ایون سلف صالحین یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر آپ ہمیں سونا اور چاندی کے ڈھیر کے اوپر امیر بنا دو، امانت والا بنا دو، تو we don't fear on ourselves کہ ہم مال میں خیانت نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ ہمیں ایک لونڈی پہ بھی، غلام عورت پہ بھی جو کہ بالکل خوبصورت نہیں ہے، اس پہ بھی اگر امین بناؤ نا، ہمیں ڈر ہے کہ ہم پھسل جائیں گے، کیونکہ ہر بندے کا فتنہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. بالکل. اور جتنا بڑا فتنہ جس شخص کے لیے ہوتا ہے نا، اتنا ہی اس کو چھوڑنے کے لیے بہت بڑا ایمان چاہیے ہوتا ہے. مطلب the higher the level of fitna it is, the higher level of ایمان you need, and when you leave it, اللہ تعالیٰ بھی آپ کو ایک وہ سویٹنس اور لذت دیں گے نا کہ آپ اس کو امیجن نہیں کر سکتے. وہ اجر بھی آپ کو ملتا ہے، وہ اجر ملتا ہے. جو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے نا، میرے خیال سے یہ میرے خیال سے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے ہر انسان کے لیے. اپنی جو شارٹ کمنگز ہے نا، یہ بندہ اگر پہچان جائے نا، تو اس کے لیے پھسلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پھر اگر مجھے پتہ ہے نا یہ بات، یار میرے لیے عورت کا فتنہ جو ہے نا وہ سب سے بڑا فتنہ، مجھے مال سے اتنا فرق نہیں پڑتا، میرے اندر تکبر نہیں آتا، تو پھر مجھے یہ چاہیے کہ میں ہر صورت میں اپنی، جس طرح ہم نے کل ڈسکشن کی، اپنی نظروں کی حفاظت کروں، ٹھیک ہے، اور جہاں تک ہو سکتا ہے میں نامحرم خواتین سے دور رہوں، یا اس جگہ پہ میں نہ اس سے گزروں بھی. لکھ لیں اپنے پاس اس کو، بالکل لکھ لیں ان چیزوں کو کہ میرا فتنہ نظر ہے، صحیح بات، عورت ہے، اور اگر کوئی تیسرا بھی لکھ لیں. اور پھر مجھے کیا کیا کرنا چاہیے ان سے بچنے کے لیے. مطلب میں نے نظر اٹھا کے اس لیے بھی نہیں دیکھنی، دینداروں کے ساتھ شیطان آتا ہے، جو لوگ دین پہ یا محبت کرتے ہیں، میں دیکھوں تو صحیح فتنہ کتنا عام ہے آج کل. کیا آج کل امت کا درجہ حرارت ایمان کا کیسا ہے، اپ ٹو ڈیٹ رہنے کے لیے. اور پھر شیطان اسی طرح سے، کہ شیطان بھی نا خیر کی بات کر کے میں امت کے حالات تو دیکھوں کیونکہ مجھے پتہ لگے. اچھا حیدر اور شیخ علی، آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا ہمارے جو یوتھ ہے، یار ویسے یہ شیخ بھی ڈیفائن کر دیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو شیخ کہتے ہیں، تو سمجھتے ہیں کہ یار دے آر اسکالرز، یو نو. نہیں شیخ، تو یہ شیخ مختلف اقسام کے شیخ ہوتے ہیں دنیا میں. ایپل شیخ، بنانا شیخ ہیں. ہاں، ایک شیخ ہوتے ہیں جو علماء شیخ ہوتے ہیں، جو واقعی علم والے لوگ ہوتے ہیں، دیٹ.
we don't mean that, ٹھیک ہے. نہیں وہ نہیں, it's کیا کہنا چاہیے, رسپیکٹ کے لیے. اور چونکہ آپ ہم سے بڑے ہیں 40-50 کے تھے, ہاں نہیں 60 سوری تھا -20 تو اس لیے آپ مجھے کہتے ہیں, اور ہم تو ابھی 30s میں بھی نہیں پہنچے, میں تو پیدا بھی نہیں ہوں. سو بات کیا ہو رہی تھی ایسے, ہم بات کر رہے تھے کہ شیخ کیوں نہیں کہنا چاہیے. ہاں شیخ کیوں نہیں کہنا چاہیے, اس سے پہلے نہیں, you were actually about to آپ start کچھ کہنے لگے تھے اس سے پہلے. آئیڈینٹی کرائسس کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا صحیح, کہ ہماری جو یوتھ ہے کیا آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہے, اور اگر ہے تو کیا وجوہات ہیں, کیوں ہے, اور دس از ریلیٹڈ ٹو لو اور سچا پیار. ہم اس پہ آ رہے ہیں الٹیمیٹلی گراؤنڈ بلڈ کر کے کہ سچا پیار کیوں ہوتا ہے, ہوتا کیا ہے, اور بریک اپ کیسے ہوتے ہیں, ول بی کمنگ ٹو دی بریک اپس ایز ویل. سو حضرت آئیڈینٹی کرائسس, سیلف ورتھ کتنی لو ہو چکی ہے یہ مسئلہ یا نہیں ہے, اور اس وجہ سے ہر بندہ پیار محبت میں پڑ رہا ہے, یا واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ؟ میرے خیال سے اس میں ڈفرینٹ پہلو ہیں. کبھی بھی کسی چیز کی ایک ریزن نہیں ہوتی. ہم لوگ کبھی بھی اکثر نا چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں. کبھی بھی کوئی بھی معاملہ زندگی میں ایکچوئل میں بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہوتا. دیر از آلویز اے گرے ایریا, اور اس کے بہت سارے ایسپیکٹس ہوتے ہیں. اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں, اس کے نقصان بھی ہوتے ہیں. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک بہت بڑا ریزن ہے نا ہمارے آج کے دور میں مسلمانوں کو آئیڈینٹی کرائسس میں ہونے کا, پہلے بلکہ ہم یہ بات نہ کریں آئیڈینٹی کرائسس ہوتا کیا ہے. بالکل, اگر سننے والے, صحیح بات, آئیڈینٹی کرائسس بیسکلی جو سن رہے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ آئیڈینٹی کرائسس مینس کہ آپ کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ میرے لیے کیا چیزیں جو ہے وہ ٹاپ پرائرٹی پہ ہیں. بینگ اے مسلم میرا ڈیمینر کیا ہونا چاہیے, اور بینگ اے مسلم میرے لیے رول ماڈلس کیا ہونے چاہیے, اور کن چیزوں میں نے امپریس نہیں ہونا. یعنی میری آئیڈینٹی ہے یہ بیسکلی, آپ ہو کون, what defines me basically. اچھا اس کو میں نے اگر مزید ذرا سمرائز کروں, میرے وجود کے پریزنٹ ہونے کا تسلی بخش اور روح کو اطمینان دینے والا جواب, یہ ہے آئیڈینٹی کے بارے میں جاننا. مطلب میں ایگزسٹ کرتا ہوں یا نہ کرتا ہوں, اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے. جو لوگ کہتے ہیں نا میں ایگزسٹ کروں یا نہ کروں, دے آر سفرنگ تھرو دس کرائسس. میری ایگزسٹنس یا میری نان ایگزسٹنس آر دا سیم. لیکن جو شخص کو یہ دل کو اور روح کو سیٹسفائنگ جواب مل جانا کہ وائی ایم آئی ایگزسٹنگ ان دس ورلڈ, میں یہاں پہ موجود کیوں ہوں, یہ بیسکلی وہ شخص ہے جو کہ اپنے آپ کو اور اپنے وجود کو جانتا ہے.